لاسٹ ٹائم جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جنس کا. الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے جنس کا ٹاپک جو ہے وہ کور کر لیا تھا. جنس بیسکلی ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھا تھا. مذکر اور مؤنث وہ کیا ہے بہت تفصیل سے ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا. اور آخری آپ کو میں نے ایکسرسائز بھی دی تھی اور میں نے دیکھا الحمدللہ آپ نے کمنٹس میں ان کا جوابات دیا اور الحمدللہ کافیوں کے جواب ٹھیک تھے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنس نہیں بلکہ تیسرا اہم ٹاپک جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا اسم کے بارے میں ہمیں 4 پراپرٹیز، گاڑی کے 4 پہیے، جنس، عدد، سوری یہ 2 ہے یہ 3 ہے، وسعت اور اعراب. الحمدللہ ہم نے اعراب کو سب سے پہلے کور کیا تھا. یہ تھوڑا سا مشکل بھی تھا، تھوڑا ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان بنایا اس کو سمجھانا اور آپ کے لیے آسان بنایا اس کو سیکھنا. تو آپ نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کور کیا. پھر ہم گئے جنس کی طرف اور جنس کا بھی لیکچر الحمدللہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو آلموسٹ جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہے. آج جو ہمارا تیسرا اہم ٹاپک ہے عدد، اس کو پڑھیں گے کہ عدد کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ انتہائی آسان الفاظوں میں، تاکہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے. اچھا جی، عدد، میں یہاں پہ اس کی اگر ہیڈنگ لکھ دوں عدد، ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا میں آپ کو چاہتا ہوں تھوڑی سی تمہید باندھوں. دیکھیں اردو اور انگریزی جو ہے اس میں جو عدد ہیں، عدد سے مراد آپ کا کیا ہے بیسکلی؟ عدد سے مراد ہے آپ کا سنگولر، جسے آپ انگلش میں سنگولر کہتے آئے ہیں، یا پلورل جسے آپ اردو میں واحد اور جمع کہتے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے. تو یاد رہے کہ انگریزی اور اردو میں بھی عدد جو ہے نا وہ 2 طرح کے ہیں. آیا وہ چیز واحد ہے وچ از سنگولر، یا آیا وہ چیز جمع ہے وچ از پلورل، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں نا یہ چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. عربی میں کیا ہے، عربی میں ایک کے لیے تو ہے یعنی سنگولر کے لیے تو ہے، ایک کے لیے یعنی سنگولر کے لیے واحد بالکل ہے، ٹھیک ہے. اور 3 سے زیادہ کے لیے بھی آپ کے پاس ایک ورڈ ہے وچ از جمع، ٹھیک ہے. میں نے اگین چن کے لفظ استعمال کیا ہے 3، یا کہہ لیں 3 سے 3 یا 3 سے زیادہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 2 کو سکپ کر دیا، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ عربک میں اگر کوئی چیزیں 2 ہیں نا تو اس کے لیے ایک الگ سے الگ ہے، تو اس کے لیے ایک الگ سے عادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، لیٹ می یوز مائی گولڈن کلر، اللہ کرے آپ کو نظر آئے، مثنیٰ. اگین اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ کے پاس جتنی بھی بیسٹ کوالٹی ہے، اگین اس ویڈیو کو انشاءاللہ آپ کے پاس جتنی بھی اچھی کوالٹی ہے، میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ 1080p پہ دیکھیں ویڈیو کے. یہاں پہ آپ کو ایک اس طرح سے چرخہ سا نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کلک کریے اور اس میں آپ کے پاس 720 1080 اس طرح سے آ گیا، تو 1080 پہ انشاءاللہ کلک کریں. آپ کو یہ ویڈیو بالکل کلیئر انشاءاللہ نظر آنی چاہیے، آلدو کہ یوٹیوب والا وہ پریشانی پھر سے نہ ہو جائے، اللہ المستعان. اچھا جی، تو 2 کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرم آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مثنیٰ. انشاءاللہ یہی ہم آج کا اپنا ٹاپک رکھیں گے کہ مثنیٰ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے سمجھتے ہیں. اور تیسری چیز ہے ہمارے پاس جمع. اگر کوئی چیز 2 سے زیادہ ہو جائے، 3 یا 3 سے انفینٹی تک، اور اگین جمع بھی ہمارے پاس کافی اقسام ہیں، ہم جمع کے ٹاپک میں اس کو تفصیل سے دیکھیں گے، تو اس میں ہم جمع پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سو آج کیا ہے ہمارا واحد اور مثنیٰ، اس ٹاپک کو ہم نے کور کرنا ہے. تو آپ کو الحمدللہ عدد کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگین عربی میں عدد 3 طرح کے ہوتے ہیں، آیا سنگولرز، آیا پلورلز، اور مثنیٰ کی درجہ یہ رہا مثنیٰ، آیا ڈوئلز، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں پیئرز. یہ ایک نئی ٹرم ہے اور یہ ایک نیا ٹاپک. جیسے اعراب میں ہم نے نئی چیز پڑھی تھی نا، تو الحمدللہ دیکھیں آپ کتنی نئی. آپ اگر 10 دنوں سے لگاتار اس ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں، یا آپ نے 10 لیسن جتنے بھی عرصے میں چلو سنے ہیں، تو سوچئے کہ 10 یا 9 لیسنس پہلے آپ کی نالج کہاں تھی اور اب الحمدللہ کہاں ہے. تو سی دا ڈفرینس انشاءاللہ، اور دعا لازمی مانگتے رہیں. تو سنگولرز، پلورلز اینڈ ڈوئلز. سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ سنگولر کیا ہوتا ہے عربی میں. سو دا فرسٹ ٹاپک از واحد، ٹھیک ہے. واحد بیسکلی جیسے عربی، اور اگین ہم اردو اور انگریزی زبان تھوڑی تھوڑی یوز کر کے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عربی تو اردو اور انگریزی کی طرح جو عربی ہے اس میں بھی جو واحد ہے نا، اس کے لیے یعنی ایک کے لیے ہم واحد بولتے ہیں. جیسے میں کہوں فار ایگزامپل پین، ٹھیک ہے نا، تو میں کہوں گا قلمن، ٹھیک ہے نا. دس مینس اے پین یا ایک پین، ٹھیک ہے.
یا آپ نے اگر اس کو زیادہ خاص کرنا ہے نا تو یو کین سے قلم واحد. سو قلم واحد یو کین سے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لائک کتاب. اگر آپ صرف کتاب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہی کتاب ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو یو کین سے کتاب واحد وچ مینس ایک کتاب. ٹھیک ہو گیا؟ قلم واحد. اس میں زیادہ سمجھنے کے لیے کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. واحد آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے. میں نے کہنا ہے لڑکا، لڑکی کی عربی ہوتی ہے ولد، تو آپ سمپلی کہتے ہیں ولدن، تو اس کا مطلب ہوگا ایک لڑکا. اگر آپ نے خاص کہنا ہے یعنی اولدو کے ولدن میں ایک کا معنی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ نے کہنا تو یو کین سے ولدن واحد، ایک لڑکا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب کہ میں آگے جاؤں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنا جو پچھلے 2 ٹاپکس ہیں ان کو بالکل ہی سی آف کر دیں. یعنی کہ ہم نے اعراب پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کہیں اعراب نہیں آئے گا. یعنی ہم نے جنس پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب آگے کہیں جنس نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ قلم آیا. سب سے پہلے اعراب پہ آئیں. قلم کا مجھے اعراب بتائیں آپ. سب سے پہلے آپ مجھے قلم کا اعراب دیکھیں کیا ہے. 2 پیش آ رہے ہیں. 2 پیش کس کا اعراب ہوتا ہے؟ تنوین ہے. تو ذرا ہم اس کو ابھی سے انالائز کریں. پاز کریں انشاءاللہ. 4 چیزیں آپ نے اب تک کرنی ہیں. پہلے فی الحال پاز نہ کیجیے، فی الحال دیکھیے کتاب پہ آپ نے پاز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے دیکھیں قلم پہ. ہم نے سب سے پہلا ٹاپک کیا پڑھا تھا؟ اعراب کا. اعراب میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم 2 قسم کے ہوتے ہیں. میں جلدی بتا رہا ہوں. معرب اور مبنی. معرب میں پھر 2 قسمیں تھیں، منصرف اور غیر منصرف. منصرف میں کیا تھا؟ تنوین والے. اور غیر منصرف میں کیا تھا؟ بغیر تنوین والے. اور جو منصرف تھے ان میں جو حالت رفع، نصب اور جر تھیں ان میں 2 پیش پہ حالت رفع، 2 زبر پہ اور 1 الف پہ حالت نصب اور 2 زیر پہ حالت جر. اور غیر منصرف پہ 1 پیش پہ حالت رفع، 1 زبر پر حالت نصب اور 1 زبر پر حالت جر. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہے، اس ویڈیو کو دیکھیے دوبارہ سے تاکہ انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے. اب مجھے بتائیں کہ قلم ان کی کون سی حالت. سب سے پہلے بتائیں کہ معرب ہے یا مبنی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے وچ مینس کہ یہ معرب ہے، اور معرب میں بھی خاص کیا ہے؟ یہ منصرف ہے. اچھا، اب منصرف میں ہمارے پاس 3 حالتیں ہیں. تو یہ کون سی حالت ہے؟ 2 پیش پہ آ رہی ہے تو وچ مینس حالت رفع. ویری گڈ. اگر آپ نے یہی سارا اپنا انالائز کیا تھا تو دس از حالت رفع. قلمن کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اگر میں یہاں لکھوں تو 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ قلمن. حالت جر کیا ہوگی؟ قلمن. تو الحمدللہ ہم نے اس ٹاپک میں اعراب کو بھی جو ہے ریوائز کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو کلیئر ہو گیا ہمارا. قلم معرب ہے اور یہ حالت یہاں پہ رفع میں آیا ہوا ہے 2 پیش کے اوپر. اب مجھے بتائیں ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا، کہ اس کو میں اگر مٹا دوں، دوسرا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ جنس کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ قلم جو ہے وہ آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ٹھیک ہے، قلم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں قلم کیا حقیقی مؤنث میں آتی ہے؟ کیا قلم کے مقابلے میں ہمیں کوئی مذکر چیز نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں تو پھر دیکھیں کیا قلم کے اندر کوئی علامتی ہے وچ از آپ نے پڑھا ہے، گولتا آنا، الف ممدودہ آنا، الف مقصورہ آنا. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے قلم کے اندر تو آپ دیکھیں کیا یہ سمائی میں کسی آگ کا نام ہے، کسی شراب کا نام ہے نعوذ باللہ، کسی جسم کے اعضاء جو جوڑے کی شکل میں اس کے نام ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہوا کا نام ہے قلم. اس میں سے کہیں پہ بھی نہیں آ رہا وچ مینس کہ یہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہیں ہو رہا، تو قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر آپ نے یہ 2 چیزیں انالائز کر لی ہیں تو ویری گڈ. اگر آپ نے جنس کا ٹاپک پھر سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ اگین آپ کو ویڈیو آ رہی ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے نا، آئی بٹن لگا ہوا ہے اور یہ باہر آ گیا ہے. آپ انشاءاللہ اس کو کلک کیجئے اور یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اعراب کا میں چاہ رہا تھا آپ کو ٹاپک جو ہے وہ اور جنس کا ریوائز کرواؤں. اب آپ نے انشاءاللہ خود سے، although آپ کمنٹ یا نہ کریں آپ کی مرضی، اب کتاب ان کا آپ نے بتانا ہے کہ اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جنس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں. دیکھیں اگر آپ پریکٹس کریں گے ہی نا تو سیکھیں گے انشاءاللہ. اب آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں تو کیوں نہ 100% دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے نوٹس کے ساتھ بیٹھیں، ایک مائنڈ کے ساتھ بیٹھیں، ویڈیو کھول کے نہ کہ اچھا ابھی شام کو ایک وقت بنا لیں. انشاءاللہ ایک وقت بنا لیں کہ صبح کے ٹائم میں نے دیکھنا ہے اور دیکھیں، لیکن انشاءاللہ چھوڑے نہیں تو آپ نے پھر شیطان کے آگے ہار مان لی. مجھے پتہ ہے ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، یار ابھی تو میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے تھوڑے دنوں بعد میں اس ویڈیو کو چھوڑ دوں گی، مجھے پتہ ہے اپنا. ایسا بالکل نہ سوچیں. ہمیں پتہ ہے آپ بالکل جب بھی یہ خیال آئے نا کہ نہیں یہ کورس بھی مجھ سے کمپلیٹ نہیں ہوگا،
پہلے اتنے کورس شروع کیے ہیں. تو اس سوچ کو نا آپ نے یہ کرنا ہے بالکل اپنے مائنڈ میں, ٹھیک ہے نا, کانٹا لگانا ہے. جب بھی آپ کا مائنڈ میں یہ سوچ ہے نا, دیکھ لینا یہ مجھ سے کورس ختم نہیں ہوگا جیسے سارے پہلے کورس ہوئے تھے, تو خود پہ اس تھاٹ پہ ہنسیں. اچھا, اس کو کہیں اچھا تین میں دسنا, ٹھیک ہے. میں اس کو پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. دعا, محنت, 2 چیزیں کامیابی کے لیے, دعا, محنت. اچھا, واحد ہو گیا انشاءاللہ الحمدللہ. اگین واحد کیا تھا کہ کوئی بھی سنگل ورڈ آ رہا ہے, قلم, کتاب, حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے خاص کرنا ہے تو آپ آگے اس کے واحد لگا دیں تو اٹ کوڈ بی مور, ٹھیک ہے نا, واحد. اچھا, اب آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس دوسرا تھا, مثنیٰ. اگر میں چلیں یہاں آ جاؤں بالکل صاف اسکرین پہ. سو مثنیٰ ٹھیک ہو گیا. اب مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ چیز صرف عربی میں خاص ہے. عربی زبان میں 2 کے لیے, یعنی اگر ہمارے پاس گنتی میں کوئی 2 چیزیں ہو جائیں, اس کے لیے ایک علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اگر میں آپ کو جلدی سے لکھ دوں, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ عربی زبان میں, باقی ادھر گیا, عربی زبان میں 2 کے لیے علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی 2 چیزیں ہیں جسے مثنیٰ کہتے ہیں. اور ایک دن انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو علیحدہ ہے نا, یہ کیسے فارم ہوا تھا. انشاءاللہ ہماری ساری عربک ادھر ہی گھومے گی, اور میں انشاءاللہ آپ کو بعض وقت یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اردو میں کتنے لفظ, اور آج میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم یہ مثنیٰ اردو میں بولتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا. آج انشاءاللہ یہ چیز آیا ہوگی. یہ علیحدہ کیسے بنا یہ بھی ایک دن بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. خیر, سو مثنیٰ 2 کے لیے جو ہمارے پاس لفظ استعمال ہوتا ہے اسے مثنیٰ کہتے ہیں. اب مثنیٰ کیسے بنتا ہے اس کا عمل ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, اور اگین اب ہم ذرا مثنیٰ میں شفٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں نا اس کا بھی اعراب دیکھنا پڑے گا. اعراب سے مراد ہے کہ اس کی حالت رفع کیا ہوگی, حالت نصب کیا ہوگی, حالت جر. تو اعراب والا ٹاپک ہم کہیں نہیں چھوڑے, نہ ہی جنس والے. تو جو ٹاپک ہم نے پڑھ لیے نا ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. تو ہم مثنیٰ کیسے بناتے ہیں ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. فی الحال اس کو لکھیے. میں اگر اگین یلو کلر نہیں استعمال کرتا, لیٹس یوز بلیک. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ. سو اب یہ ہم نے سیکھنا ہے. اب اس کا مطلب کیا, یہ میں نے کیا لکھ دیا, آپ پریشان ہو رہے ہوں گے. اچھا, حالت رفع تو آپ کو پتہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے حالت رفع, نصب اور جر. اب مثنیٰ میں حالت رفع کا کیا کام ہے, یہ کیا بات ہے, میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. دیکھیں, اگین ہمارے پاس قلم اگر ورڈ لے لینا, ہم نے قلم ایک تھا, میں نے کہنا ہے یا میں لکھ لیتا ہوں قلم, ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس اوریجنلی واحد اسم ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قلم کیا ہے. ہمیں پتہ بعض اوقات 2 چیزیں ہم اپریشیٹ نہیں کر پاتے جب تک ہمیں دوسری چیز کا نہ پتہ ہو. قلم پہ دیکھیں تو یہ واحد اسم ہے. جب میں اس کو مثنیٰ بناؤں گا تو آپ مان جائیں گے کہ واحد ہے. اب بیسکلی میں نے کہنا ہے 2 پین. تو اس کو مثنیٰ بنانے کا, یعنی ان کو 2 کہنے کا طریقہ کیا ہے, سب سے اس کے 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی ورڈ, آپ میں ریڈ کلر لیتا ہوں, جو بھی ورڈ آپ 2 کہنا چاہ رہے ہو نا, تو اس کی جو آخری حرف ہے, آخری حرف, اس کے اوپر جو بھی حرکت ہو, 1 پیش ہو, 2 پیش ہو, 2 زبر ہو, جو بھی ہو, اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ قلم تھا, قلم میں آخری حرف کیا ہے, حرف مطلب لیٹر, میم. اس کے اوپر کیا تھا, 2 پیش تھے, 1 پیش ہو, جو بھی ہونا آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے. اور اس کو آپ نے یعنی ریموو نہیں کرنا بلکہ ریپلیس کرنا ہے, مٹا کرنا, اس کو زبر دے کر ریپلیس کرنا. ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب, اگر میں آگے جاؤں, اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ بناؤں تو قلم سے یہ کیا بن جائے گا, اگر میں اس کی 2 پیش کی جگہ سنگل زبر لکھ دوں, آپ نے بالکل ٹھیک گیس کیا, یہ بن جائے گا قلما. ٹھیک ہو گیا. 2 پیش کی جگہ 1 زبر آ گیا. سمپل از دیٹ. دوسرا کام کیا ہوگا, دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے الف اور زیر والی نون جو ہے نا اس کو ایڈ کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے, الف اور زیر والی نون, الف اور زیر والی نون. میں آپ کہیں یہ بھی کیا بات ہے, سمپلی آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, الف اور نون کے نیچے زیر.
تو یہ کیا بن رہا ہے؟ آنی. اگر میں اب اس کے ساتھ ایڈ کروں، اس کو مزید لیفٹ ہینڈ سائڈ لے جاتے ہیں، تو اب یہ قلما تھا. اگین میں اس کو ذرا بلیک رکھتا ہوں، تو یہ قلما. اب مجھے الف اور نون ایڈ کرنا ہے. اس کو میں ذرا کوئی اور کلر میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو یہ الف آ گیا اور یہ نون زیر نی بن گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ قلمانی. اب قلم ہوتا ہے ایک قلم، اور اگر میں کہہ رہا ہوں قلمانی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دو قلم، یا آپ کہہ لیں 2 پینس. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں نا انگلش میں پینز آ گیا، یعنی انگلش میں 2 بھی جمع ہوتی ہے، عربی میں 2 جمع نہیں ہوتی، عربی میں 3 یا 3 سے زیادہ باتیں. تو قلمانی کیا ہے؟ 2 پین. اب ایک اور ورڈ لے لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے، زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ہمارے پاس ورڈ ہے کتاب، کتابن ٹو بی ایگزیکٹ. سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا لکھا نوٹس میں کہ آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہے اس کو مٹا کر زبر دینا ہے. تو یہ کتابن سے کیا بن جائے گا جی انشاءاللہ؟ کتابہ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے الف اور نون کو ایڈ کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا کتابانی، وچ مینس 2 کتابیں. الحمدللہ کلیئر ہے. اب ایک اور ورڈ ہم لے لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں ولدن. ولدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچہ یا لڑکا. میں نے کہنا ہے 2 لڑکے. اب آپ دیکھیں پکے ہو گئے ہیں، آپ نے فوراً کہہ دیا ولدانی وچ مینس 2 بچے. میں نے کہنا ہے بابن. باب کیسے کہتے ہیں؟ جن کو پتہ ہے انشاءاللہ دروازے کو کہتے ہیں. تو 2 دروازے، بانی. ٹھیک ہو گیا؟ بانی. اس طرح میں کہتا ہوں جدارن. جدار دیوار کو کہتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، جدارن. تو یہ کیا بن جائے گا؟ جدا. ٹھیک ہے، میں یہاں زیر بھی ڈال دیتا ہوں. جدا رانی. را کیا گیا نا؟ را آخری ہے، تو جدا رانی یعنی 2 دیواریں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے بناتے ہیں. اب اس بات پہ واپس آ جائیں. میں نے جو یہاں بات لکھی ہے نا حالت رفع میں، تو یہ بیسکلی تھی مثنیٰ کی حالت رفع. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں، ذرا اس کو کمپلیٹ سنیں، آپ کو میں سمجھاؤں گا. اب اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اگر میں یہاں پہ ایک ٹیبل بنا کے دکھاؤں نا، ٹیبل حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس وہ واحد تھا قلم تو اس کا کیا تھا؟ قلمن. نصب حالت قلمن تھی اور جر میں حالت وہ کیا تھی؟ قلمن. میں نے آپ کو کیا کہا کہ حالت رفع میں مثنیٰ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ ایک زبر، ٹھیک ہے، الف اور نون زیرنی. تو یہ بن جائے گا قلمانی. قلمانی. اب آپ کہیں گے یار سبحان اللہ، اب کیا کنفیوژن ہے، میں نے تو سوچ لیا تھا رفع جو ہے وہ پیش پہ ہی ہوتا ہے، آپ نے زیر ڈال دیا رفع میں، ایسا کیسا؟ تو اگین میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعراب گولڈن ورڈز حرکات نہیں ہیں. واحد میں آپ پہچانتے ہو، منصرف میں وہ بھی 2 پیش حالت رفع میں ہے. جیسے ہی وہ ورڈ مثنیٰ بنے گا نا، تب آپ زبر زیر پیش نہیں دیکھتے بلکہ آپ ساؤنڈ دیکھتے ہیں. امپورٹنٹ بات، ساؤنڈ. آنی جو ساؤنڈ ہے نا کسی بھی ورڈ میں آ رہا ہے آنی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ رفع کا ساؤنڈ ہے حالت رفع میں. تو قلمانی 2 پین اور وہ آواز حالت رفع میں ہے. پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اچھا، میں نے کہنا ہے 2 کتابیں، تو میں کہوں گا کتابانی، 2 کتابیں. ٹھیک ہے، اگین ابھی آپ کو حالت رفع کا آئی نو کہ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی میں آپ کو حالت نصب بتاتا ہوں. تو دیکھیں اگین وہی بات، ایک بات سمجھاؤں گا دوسری سمجھ میں آ جائے گی. سو حالت رفع میں اگین جلدی سے اگر ہم ریکیپ کریں تو کیا ہوا تھا؟ ہم سب سے پہلے آخری حرکت کو ریموو کرتے ہیں. لائک قلم ان میں 2 پیش تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ ہم نے ایک زبر دیا. یہاں پہ دیکھیں زبر آ گیا، اور پھر ہم نے الف اور نون ایڈ کر دیا حالت رفع میں. تو یہ قلم ان سے قلمانی، ولدن سے ولدانی، بابن سے بابانی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اچھا، حالت نصب میں کیا ہوگا؟ اگر میں یہاں آ جاؤں اس طرف پیج کے، حالت نصب میں جگہ چھوڑ رہا ہوں، میں مثنیٰ بنانے
کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا نا. یہ میں نے جگہ کیوں چھوڑی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. غور کریں, فوکس. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ پریشان نہ ہو. اچھا اگین میں لیتا ہوں قلم ورڈ کو. ٹھیک ہے, قلم ہمارا ورڈ. ٹھیک ہے نا. اس کی حالت نصب تو آپ کو پتہ ہے واحد میں قلمن ہوتی ہے نا. اب آپ کیا کریں گے, اگر میں نے اس کو بیسکلی نصب میں مثنیٰ بنانا ہے نا, سیم وہی کام کہ آپ نے پہلی حالت کیا کرنی ہے, ریموو کرنی ہے. ایک قلم سے کیا بن جائے گا, قلمہ. فرسٹ کام تو ہو گیا نا, یعنی زبر دینا, وہ ادھر بھی ہوگا. دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس میں الف اور نون نہیں ایڈ ہوگا, بلکہ اس میں یا ساکن اور زیر والی نون. وہاں پہ بھی زیر والی نون تھی, لیکن اس میں الف کی بجائے یا ساکن. یا ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. یا ساکن فی الحال لکھیں, یا ساکن اور زیر والی نون. وہاں پہ بھی زیر والی نون تھی, لیکن وہاں پہ الف تھا. تو یا ساکن اور زیر والی نون کیا ہوگا کہ یہاں پہ اگر میں یا ایڈ کروں تو اس یا کے اوپر سکون ہونا چاہیے, اور زیر والی نون یعنی نون زرنی. تو یہ کیا بن گیا, قلمینی. قلمینی. حالت رفع میں اس کی آواز کیا تھی, آنی. تو آنی اگر آپ سنیں, یعنی میں کہوں قلمانی, تو اس کا مطلب ہے دو پین. قلمینی کا بھی مطلب ہے دو پین, لیکن قلمانی حالت رفع میں اور قلمینی حالت نصب میں. جیسے قلمن کا مطلب ایک پین ہوتا ہے, اگر میں اس کو قلمن کہہ دوں تو میں نے بتایا تھا نا کہ اعراب کیا ہوتا ہے, معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. قلمن بھی وہی قلم ہے, قلمن بھی وہی قلم ہے, قلمن بھی وہی قلم ہے, لیکن اس کی حرکتیں چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا آپ کیا کہتے ہو, اعراب چینج ہو رہا ہے, معنی نہیں چینج ہو رہا. تو قلمانی کا بھی مطلب دو پین ہی ہوتا ہے, قلمینی کا بھی مطلب دو پین ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, اور وہ جب ہم جملہ پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, پریشانی ہونا. سو قلمینی حالت نصب میں, اور حالت جر میں کیا ہوگا, حالت جر میں بھی سیم یہی آواز ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی اگین میں نے اس وجہ سے جگہ چھوڑ دی. اگر میں لکھوں تو نصب اور جر میں سیم یہی کام ہوگا, اسی چیز کو آپ وہاں پہ لکھ دیں. سو قلمینی حالت نصب ہے اور قلمینی ہی حالت جر رہے گی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوگا کہ آپ جملے میں فرض کریں آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہیں پہ قلمینی اور اس کے پیچھے کوئی اور بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ اگر مطلب کچھ اور لکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یہ جو قلمینی ہے یہ نصب والا ہے یا جر والا ہے تو یہ دونوں جڑوا نا. ٹھیک ہے نا, کہنے کا مطلب یہ ہے دونوں چیزیں ایک جیسی دکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا, دو ہم شکل ہیں. تو اب ایک کا نام ہے عثمان اور دوسرے کا نام ہے عدنان, تو آپ کو ایک جیسے کپڑوں میں ایک جیسی مطلب جسامت میں دونوں مل رہے ہیں, تو اب آپ کہیں گے یار یہ عدنان ہے یا عثمان ہے. ٹھیک ہے نا, ویری گڈ کوشچن. تو یہ کون سا قلمینی ہوگا؟ تو آنسر از دیٹ کہ بیسکلی جو نصب میں حالت جاتی ہے نا, اس کے پیچھے بھی کوئی بیسکلی نسبی ٹول ہوتا ہے جو اس کو کہتا ہے بھائی ذرا نصب میں جانا, یعنی فار ایگزامپل زبر پہ جانا. اور جو جرری حالت ہوتی ہے جو کسی کو زیر کرتی ہے فار ایگزامپل, تو اس کا بھی ایک الگ سے اپنا ٹول ہوتا ہے. میری بات سمجھیں, دوبارہ میں کہتا ہوں, جو اسم ہے نا اس کی جو ڈیفالٹ حالت ہے یعنی اصل حالت, اوریجنل حالت, وہ دو پیش کے ساتھ, یعنی پیش سے مراد ہے رفع والی حالت. رفع والی حالت جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیفالٹ سے مراد ہے کہ یعنی اس کی اصلی حالت رفع کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ نصب میں جاری ہے یا جر میں جاری ہے تو اس کے جانے کی وجہ ہوتی ہے. بیسکلی نصب میں جاری ہے تو کوئی ایسا ٹول ہوگا جو کہے گا بھائی ذرا نصب میں جاؤ, میری بات مانو. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں, میری ڈیمانڈ ہے بھائی, میں نہیں مان رہا, میں نہیں کھیل رہا. اس طرح جر میں بھی اگر کوئی اسم ہے نا تو اس کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, آلدو رفع میں بھی ہوتی ہے, لیکن رفع از اے ڈیفالٹ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ تو یہ چیز ہے. سو اب واپس آئیں تو ہم نے کیا کہا تھا, قلمانی, اگر یہ تین حالتیں ادھر ہیں نا کدھر کی. سو اب قلمانی حالت نصب تھی, حالت جر کیا ہو جائے گی قلمانی کی, قلمینی. قلمینی حالت نصب, اور سیم یہی حالت جر, قلمینی. تو نصب حالت رفع حالت آنی کی آواز پہ آئے گا, اور نصب اور جر اینی کی آواز میں آئے گی. اگر میں اس کو انگلش میں دیکھوں نا تو آنی یہ رفع کی آواز ہے, اور اینی اور اینی یہ نصب اور جر. ہم کوئی اور ورڈ لے لیتے ہیں, جیسے میں کہتا ہوں کتاب. ہاں جی, کتاب, دو کتابیں کیا ہوں گی آپ بتائیں؟ کتابانی حالت رفع میں ہو جائے گی آنی آواز کے ساتھ, اور نصب اور جر میں کیا ہوگی؟ جی
किताबैनी, एग्जैक्टली, किताबैनी। हालत नसब और जर सेम रहेगी, हालत नसब और जर सेम रहेगी। हम जुमले में पहचानेंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आया उसके पीछे कोई जर वाला टूल था या नसब वाला टूल था। अगर आपको ये बात भी नहीं समझ में आई ना, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको ये बस समझ में आ गया ना रफ़ा में कैसे बनाते हैं अलिफ और नून और नसब और जर, बस फ़िलहाल इसको लिखिए, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह। सो किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। अगर मैंने कहना है वलद तो मैं कहूँगा वलदानी, जी, वलदैनी और वलदैनी। हम सॉरी मैं हरकत नहीं डाल रहा, मैं गेस कर रहा हूँ कि आप लोग, चलें डाल देता हूँ, वलदैनी। ये जो मैं सर्कल डालता हूँ इसका मतलब हर सुकून होता है, ठीक है। ये वाव नहीं लग रहा मुझे, हाँ, वलदैदानी, ठीक हो गया ना। सो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये तीन हालतें हैं। जैसे मैं कलमुन कहता हूँ ना, तो कलमुन, कलमन, कलमिन, ये वाहिद इसम को शो करता है। कलमानी, कलमैनी, कलमैनी, ये मुसन्ना को शो करता है। मुसन्ना से मुराद दो चीज़ें। तो अगर आप कहीं देख रहे हैं ना आनी आवाज़ आ रहा है या ऐनी ऐनी आ रहा है, तो उसका मतलब है कुछ चीज़ें दो हैं वहाँ पे। आपको ये बात समझ में आई इंशाअल्लाह ताला। सो कलमानी, कलमैनी और कलमैनी, ये जो सारा अमल हमने देखे ना, अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ मुसन्ना और मुसन्ना में बेसिकली इसको किसी भी वर्ड को मुसन्ना में कैसे बनाते हैं, एक से दो कैसे करते हैं, रफ़ा में हो या नसब या जर में हो, इस बेसिकली अमल को ना तस्निया कहते हैं। तस्निया, तस्निया तुन बेसिकली। सो तस्निया यानी ये जो अमल हमने किया, यानी ज़बर दिया है पहले स्टेप में, फिर हमने आनी आवाज़ हालत रफ़ा में दी और ऐनी ऐनी आवाज़ हालत नसब और जर में दी। तो इस अमल को, यानी किसी भी सिंगुलर को डुअल बनाने के अमल को, इस एक्सपेरिमेंट को तस्निया कहते हैं, ठीक है। ता, सा, नून और या, तस्निया, याद रखिएगा। मुसन्ना दो को कहते हैं और इस किसी भी इसम को दो बनाना, इसको तस्निया कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम उर्दू में ये कहाँ सोचते हैं। अगले दिन मैं मस्जिद में था तो मुझे इस चीज़ का इंकिशाफ हुआ। हम है तो बड़ी अफसोस की मतलब बात ऐसी है, यानी हम किसी का सुनते हैं जनाजे का ऐलान मस्जिद में, आप सारों ने तकरीबन सुना हुआ होगा। तो हम सुनते हैं कि आखिरी बात वो ये कहते हैं कि जनाजे में शिरकत करके सवाबे, ठीक है ना, दारैन। तो दारैन क्या होता है, असल में ये वर्ड था दारुन। दार किसे कहते हैं, दार घर को कहते हैं। दारुन नदवा आपने सुना है ना, 10th की बुक में आया था, ठीक है, दारुन नदवा। सो दारुन नदवा, तो दार इज़ घर। सो दारैन, सवाब दारैन यानी दो घरों का सवाब। ये बेसिकली हालत नसब या जर है। इसकी हालत रफ़ा क्या होगी दारान, दारान। अभी कोई भाई पूछते हैं तो वो कहेंगे अच्छा बारान मतलब दो बारिश, बारान बारिश को कहते हैं। सो दारान हालत रफ़ा में था, दारुन एक घर, दारान दो घर, और दारैनी, दारैनी नसब और जर में, ठीक है ना। तो ये बात है, आई होप कि बात समझ में आई होगी।